والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، اور جو سچی بات لے کر آیا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہ صلہ ہے خوب کاروں کا تاکہ اللہ ان سے دفع کر دے ان کاموں کے بدتر انجام کو جو انہوں نے کیے، اور ان کو ان کاموں کا اس سے خوب تر صلہ دے جو انہوں نے کیے۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ تم کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت بخشے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ غالب و صاحب انتقام نہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو جواب دیں گے اللہ نے۔ کہو بھلا بتاؤ یہ چیزیں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ نے مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہی تو یہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کرنے والی بن سکتی ہیں، یا اس نے مجھ پر کوئی فضل کرنا چاہا تو کیا یہ اس کو روک لینے والی ہو سکتی ہیں؟ کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر کام کرو، میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، تو تم جلد جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ٹک کر رہ جاتا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے تم پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، تو جو ہدایت حاصل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تم ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیے گئے ہو۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں، تو جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے ان کو تو روک لیتا ہے، اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے رہائی دے دیتا ہے۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہو اگرچہ نہ یہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، کہہ دو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑھتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر آتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کے باب میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به
لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. اور اگر ان لوگوں کے پاس جنہوں نے شرک کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو وہ روز قیامت کے عذاب بد سے چھوٹنے کے لیے فدیے میں دے دینا چاہیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے اعمال کے برے نتائج، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا مذاق اڑاتے رہے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ۔ بس جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس پر اپنی طرف سے فضل کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میری تدبیر کی بدولت حاصل ہوا، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہ بات کہی تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام آنے والی نہ بنی، بس ان کے اعمال کے برے نتائج ان کے سامنے آئے، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے ان کے سامنے ان کے اعمال کے برے نتائج جلد آ کے رہیں گے، اور یہ ہم کو ہرانے والے نہیں بن سکتے۔ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہو سکی کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کے مطیع بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آدھم کے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ مبادا کوئی کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو اللہ کے باب میں مجھ سے صادر ہوئی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے بنا رہا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ یا کوئی کہے جبکہ عذاب کو دیکھے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو کہ میں خوب کاروں میں سے بن جاؤں۔ ہاں تمہارے پاس میری آیتیں آئیں، پھر تم نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے بنے رہے۔